الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا باقاعدہ آج آغاز ہو رہا ہے۔ آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ ای مرکز کے تحت یہ پہلا تخصص ہے۔ خوش قسمت سعادت مند وہ علماء کرام ہیں جو اس تخصص میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ تخصص چلتا رہا، مزید جتنے لوگ اس میں شرکت کریں گے، تخصص میں داخلہ لیں گے، اسباق پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس تخصص میں شامل ہونے والے اولین افراد علماء کرام کو اللہ تعالیٰ ان سب کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارا آج پہلا سبق ہے، اس کو سبق سمجھیں، اس کو وعظ، بیان، افتتاحی تقریب نہ سمجھیں، باقاعدہ اس کو سبق سمجھیں۔ یہ جو ہمارا پہلا سبق ہے، اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ پہلے سبق کے دو حصے ہیں۔ ان میں پہلا جو حصہ ہے، اس میں میں نے آپ کی خدمت میں بنیادی باتیں عرض کرنی ہیں، اور دوسرے حصے میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ سبق کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں نے آپ کی خدمت میں بنیادی 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات سمجھیں، حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعوت ہے، جو ان کا کام ہے، اور خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جن پر اللہ رب العزت نے شریعت کو کامل اور مکمل فرما دیا ہے۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں تمام، میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کے مجموعہ کو مجموعہ نبوت کے الفاظ سے تعبیر کر رہا ہوں، اور ان حضرات نے جو کام فرمائے ہیں، جو طریقے اختیار فرمائے ہیں، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ تخصص کے لیے چیزیں بنیاد بن جائیں۔ انبیاء علیہ السلام یعنی مجموعہ نبوت نے بنیادی طور پر 3 کام فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ اشاعت دین کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنا، امت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو بیان کرنا، یہ اشاعت دین ہے۔ نمبر 2 دفاع دین، اس دین کو مضبوط کرنا، آنے والے اعتراضات کا جواب دینا، شبہات کا ازالہ کرنا، دین کا تحفظ اور دفاع۔ نمبر 3 نفاذ دین، احکام شریعت کو نافذ کرنا،
احکام شریعت کو امت کے سامنے پیش بھی کرنا، آنے والے اعتراض شبہات کا جواب بھی دینا، تحفظ بھی کرنا، اور پھر شریعت کی حدود کو نافذ کرنا، قائم کرنا۔ یہ بنیادی 3 کام ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ اور ان 3 کاموں کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ۔ پہلا طریقہ وہ تقریر ہے۔ آپ قرآن کریم دیکھ لیں، احادیث مبارکہ کو دیکھ لیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ تقریر ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے جو گفتگو فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ میں ایک عرصہ دراز تمہارے اندر گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اہل مکہ نے بیک زبان کہا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا۔ ہم نے آپ کو سچا پایا، ہمیشہ بار بار آزمایا، کئی بار آزمایا، آزما کے دیکھا، صداقت ہی آپ کے اندر دیکھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ پیغمبر کی تقریر ہے۔ نمبر 1 طریقہ اختیار فرمایا تقریر کا۔ نمبر 2 تحریر۔ قرآن کریم آپ دیکھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریر ہے جو ملکہ سبا کے نام ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط والا نامہ، آپ کے ارشادات تحریر کی صورت میں شاہان اور بادشاہوں کے نام گئے ہیں۔ کبھی شاہ روم کے نام ہے، کبھی شاہ ایران کے نام ہے، کبھی کسی اور کے نام پر ہے۔ تو یہ تحریر بھی طریقہ اختیار کیا ہے انبیاء علیہ السلام نے۔ نمبر 3 مناظرہ۔ قرآن کریم کی 20 آیات اس پر ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ یہ محاجہ، فعل یفعل مفاعلۃ، باب مفاعلہ، تو یہ مناظرہ ہے، قرآن کریم میں ہے، احادیث کے اندر بھی ہے۔ سورہ آل عمران کا شان نزول آپ پڑھیے، جب نصارہ نجران کے آپ کے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں جی ہم شاعری میں بہت آگے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ اپنا شاعر۔ انہیں اپنا شاعر پیش کیا، فرمایا حسان بن ثابت جواب دو۔ حسان بن ثابت نے ان کا مقابلہ اشعار میں کیا، لاجواب ہو گئے۔ کہا جی ہم خطابت میں بہت آگے ہیں، کہا لاؤ اپنا خطیب۔ ان کے خطیب نے تقریر کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کھڑا کیا، خطابت میں جیت گئے۔ فرمایا لاؤ دلائل، تو دلائل کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، وہ دلائل میں بھی ہار گئے۔ تو یہ مناظرہ احادیث سے ثابت ہے۔ نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ، اس پر آیات بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، آپ کی پوری زندگی اس سے بھری پڑی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے 3 کام فرمائے ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ اور اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں: تقریر، تحریر، مناظرہ، جہاد فی سبیل اللہ۔
اب بات ذہن نشین فرما لیں، جس طرح تحریر کے لیے کوئی مخصوص اور منصوص خط نہیں، خط کوفی ہو، خط نسخ ہو، خط نستعلیق ہو، مضمون شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح تقریر کبھی لہجہ نرم، کبھی لہجہ گرم، کبھی اونچی آواز سے، کبھی آہستہ، لیکن مضمون شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بس اوقات بعض نرم لہجے کو پسند کریں تو گرم لہجے پر اعتراض ہوتا ہے، بعض گرم لہجے کو پسند کرے تو نرم لہجے پر اعتراض ہوتا ہے۔ نرم اور گرم لہجہ یہ موقع کے مناسب ہے۔ اصل یہ ہے کہ مضمون شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، مضمون شریعت کے خلاف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اونچی آواز میں گفتگو کرنا بھی ثابت ہے، ینادی بِأَعْلَى صَوْتِهِ، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ تقریر، تحریر، اسی طرح مناظرہ، تو یہ شریعت کے اور نبوت کے کام اور 4 طریقے ہیں۔ جو عالم دین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، تو ظاہر ہے جو کام پیغمبر پاک نے فرمائے وہ کام اس نے بھی کرنے ہیں، جو طریقے اختیار فرمائے وہ طریقے اس نے بھی اختیار کرنے ہیں۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل، مکمل اور اکمل ہے، ہم ناقص ہیں، تو کسی میں صلاحیت اور استعداد ایسی ہے وہ تینوں کام اور 4 طریقے اختیار کرتا ہے، کسی میں صلاحیت اس سے کم ہے وہ 2 کام کرتا ہے، کسی میں اس سے کم ہے وہ 1 کام کرتا ہے، کسی میں صلاحیت زیادہ ہے وہ 4 طریقے اختیار کرتا ہے، کسی میں کم ہے وہ 3 اختیار کرتا ہے، کسی میں اس سے کم ہے وہ 2 کرتا ہے، کسی میں اس سے کم ہے وہ 1 کرتا ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین فرما دیں کہ اشاعت دین یہ فضائل سے ہوگی، نرمی سے ہوگی، محبت پیار سے ہوگی، اور دفاع دین یہ دلائل سے ہوگا، یہ دلائل کے بغیر نہیں ہوگا۔ نفاذ دین یہ طاقت کے ساتھ ہوگا۔ اب کوئی فضائل میں لگے ہیں، کوئی دلائل میں لگے ہیں، کوئی طاقت میں لگے ہیں۔ علماء کرام کا باہمی کام ہے، اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ جتنی جس میں صلاحیت ہے وہ اس کے مطابق کام کرے اور باقی امور اللہ کے حوالے کر دے۔ جتنی صلاحیت ہے اتنا نہ کرے، اس کا قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، اور جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن سرخرو ہوگا۔ تو یہ ذہن نشین فرما لیں آپ حضرات، آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں؟ اشاعت دین والا ہمارے کابر کے لیے اور ترتیب کابر کی طرف سے ترتیب موجود ہے۔ آپ کام کرنا چاہتے ہیں دفاع دین والا، ترتیب موجود ہے۔ نفاذ دین والا، ترتیب موجود ہے۔ ہم بنیادی طور پہ مرکز اہل السنہ والجماعہ کے اندر جو کام کر رہے ہیں بنیادی طور پر وہ دفاع دین ہے، یعنی دلائل دینا، عقائد کو دلائل سے بیان کرنا، عقائد پر آنے والے شبہات کا ازالہ کرنا، اعتراضات کا جواب دینا۔ یہ دفاع دین والا کام کافی مشکل ہے، لیکن جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ مجموعہ نبوت نے 3 کام، اشاعت دین، دفاع دین، نفاذ دین فرمائے ہیں۔ اس کے لیے 4 طریقے، تقریر، تحریر، مناظرہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ اختیار فرمائے۔ آپ حضرات نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ کون سا کام، کون سا طریقہ، کتنی صلاحیت، کتنی استعداد ہے اس کے مطابق کریں۔ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو الجھن نہیں ہوگی۔ ہاں، میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو کام بھی فرمانا چاہیں وہ کریں، اور جو آپ والا کام نہیں کرتا اس پر اعتراض نہ کرتے۔ جو آپ والے کام میں نہیں لگا اس کو برا بھلا نہ کہیں
ایک دوسرے کے رفیق بنے، ایک دوسرے کے فریق نہ بنے، ایک دوسرے کے معاون بنے، ایک دوسرے کے مخالف نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بنیادی بات، دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب میں نے پہلی بات بتائی کہ نبوت کے کام 3 ہیں، اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین، تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دین کے اجزاء کیا ہیں۔ بنیادی طور پہ دین کے اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرت۔ پہلی چیز ہے اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، نمبر 3 اخلاق جس طرح شکر، صبر، سخاوت، امانت، عدالت، یہ سب اخلاق ہیں۔ نمبر 4 معاملات، تجارت، ہبہ، گروی، اس قسم کے جو مالی معاملات ہیں۔ نمبر 5 معاشرت۔ معاشرت میں کیا ہے؟ رہن سہن، باہمی تعلقات، اولاد اور والدین کے، خامد اور بیوی کے، بہنوں اور بھائیوں کے، خاندان کے باہمی ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، یہ معاشرہ، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ ان میں سب سے اہم جو وہ عقائد ہے۔ سب سے اہم اس لیے کہ اگر عقائد ٹھیک ہیں تو باقی 4 اجزاء اللہ کے یہاں قبول ہوں گے۔ اگر عقائد ٹھیک نہیں تو باقی اجزاء اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جو آیات کی تکذیب کر رہا ہے، فاسد العقیدہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے۔ چونکہ آسمان کے دروازے کھلیں گے تو اوپر جائیں گے نا۔ ہماری اس زمین کے اوپر 7 آسمان ہیں، پھر اوپر علیین ہے، پھر اوپر جنت ہے۔ آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا تو اس نے جنت میں کہاں جانا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا پیغمبر یہ وحی آپ کی طرف بھی آئی ہے؟ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی طرف بھی آئی ہے۔ یہ نبی کو خطاب کیا امت کو سمجھانے کے لیے۔ کیا پیغمبر آپ بھی اگر شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ خطاب نبی کو ہے، سمجھایا امت کو ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جس طرح فاطمہ مخزومیہ چوری ہو گئی، ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا، سفارش آ گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کا ہاتھ بھی میں کاٹوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو خطاب سمجھانے کے لیے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن۔ خطاب نبی کو ہے، سمجھایا امت کو ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو 5 اجزاء میں سب سے بنیادی جز یہ عقیدہ ہے۔ عقائد پر محنت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ بات سمجھیں، عقیدہ عوام کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، علماء کا بھی، لیکن علماء کا عقیدہ غیر علماء سے زیادہ ضروری ہے کہ ٹھیک ہو۔ اگر ایک مسجد کا امام ہے، 500 مقتدی ہیں،
تو ان 500 مقتدیوں کی نماز ٹھیک تب ہوگی جب امام صاحب کی ٹھیک ہوگی۔ امام صاحب کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو 500 مقتدیوں کی نماز کیسی ہوگی؟ اس لیے امام کا عقیدہ مقتدیوں کے عقیدے سے زیادہ ٹھیک ہونا ضروری ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، علماء کا عقائد کو پڑھنا غیر علماء سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہم نے تخصص فی العقائد الاسلامیہ فی الوقت علماء کے لیے رکھا ہے۔ تو شریعت کے بنیادی طور پر 5 اجزاء ہیں: عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور معاشرت۔ ان میں سب سے پہلا اور بنیادی جز وہ عقائد کا ہے۔ ہمارے ہاں محنت عقائد پہ نہیں، اعمال اور اخلاق پہ ہوتی ہے، اس پہ جماعتیں بنتی ہیں، اس پہ ادارے بنتے ہیں، عقائد پہ محنت نہیں۔ اگر عقائد پر محنت ہے تو عقائد پہ نہیں بلکہ عقیدہ پر ہے۔ کوئی توحید پہ کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت پہ کر رہا ہے، کوئی دفاع صحابہ پہ کر رہا ہے، کوئی کسی اور عقیدے پر کر رہا ہے، عقائد پہ نہیں۔ اور کوئی ایک عقیدے پر کرتا ہے تو وہ دوسرے بد عقیدہ والے شخص کو برداشت کر رہا ہے، اپنے عقیدہ پر محنت کے لیے دوسرے بد عقیدہ کو برداشت کرتا ہے۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت پہ کام ہے تو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے عداوت رکھتے ہیں ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، کیوں؟ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اور بعض لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا دفاع کرتے ہیں وہ ان کو برداشت کر لیں گے کہ جو فقہا کے دشمن ہیں اور دیگر بدعقیدگیاں موجود ہیں، کیوں؟ یہ صحابہ کرام کا مسئلہ ہے۔ میں ایسے حضرات پر ہرگز اعتراض نہیں کر رہا، یہ ان کی پالیسی ہے، ان کا طریقہ کار ہے، وہ اس کو مناسب سمجھتے ہوں گے، ان کا مسئلہ ہے۔ میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، نمبر 1 عقائد پہ محنت نہیں، اگر ہے بھی تو عقیدے پر ہے، عقائد پر نہیں ہے۔ اور ایک عقیدے پر ہے تو دوسرے عقیدے کے معاملے میں نرم گوشہ ہے۔ ہم نے عقائد پر کام کرنا ہے اور تمام عقائد پر کام کرنا ہے، اور یہ ہم نے ذہن بنانا ہے کہ جو شخص دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ پھر اس سے بڑا المیہ ہے کہ عقائد پہ کام کرنے والوں کو فساد اور شرارت والا سمجھا جاتا ہے، امت کو توڑنے والا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ توڑنے کی بات نہیں ہے۔ عقائد ٹھیک ہوں گے تو امت نے جڑنا ہے، عقائد ٹھیک نہیں ہوگی تو امت جڑے گی کیسے؟ یہ اس سے بڑا المیہ ہے۔ تو ہم نے ان حالات میں عقائد پر کام کیا ہے۔ جب عقائد پر کام بھی نہیں اور عقائد پر کام کرنے والے کو فسادی اور شریر سمجھا جا رہا ہے، میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس پہلے تخصص فی العقائد الاسلامیہ آن لائن میں شرکت کر رہے ہیں۔ آج چونکہ عقائد کو فاسد کیا جا رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے، میڈیا اس پہ بہت سختی سے استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو ہم نے بہترین انداز میں انشاءاللہ عقائد پر کام کرنا ہے۔ یہ میں نے دوسری بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ عقائد پر کام کرنا کتنا اہم ہے۔ تیسری بنیادی بات، ہمارا جو تخصص فی العقائد الاسلامیہ ہے اس میں جو اسباق ہیں وہ بنیادی طور پر 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 اصول اور قواعد، نمبر 2 عقائد، نمبر 3 اختلافی مسائل۔ نمبر 1 اصول، جس میں اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول افتاء، اصول جرح تعدیل، اصول تاریخ، اصول تجوید، اصول مناظرہ، اصول عقائد، یہ اصول ہیں جو ہمارے اسباق کے اندر ہیں۔ نمبر 2 عقائد، نمبر 3 اختلافی مسائل۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو اصول ہیں اس میں سبق میں بنیادی طور پر 2 قسم کے اصول پڑھائے جائیں گے۔ نمبر 1 اصول مناظرہ، نمبر 2 اصول عقائد۔ باقی اس کے علاوہ
اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول افتاء، اصول تجوید، اصول جرح تعدیل، اصول تاریخ، یہ وہ 6 اصول ہیں کہ جو پڑھائے نہیں جائیں گے، ہاں البتہ آپ کو ان کی فائلیں انشاءاللہ فراہم کر دی جائیں گی، آپ مطالعہ فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ 8 اصول کی کتابیں پڑھائیں گے، ہفتہ میں 2 دن سبق ہے اور وہ بھی ایک دن میں 2 گھنٹے، تو یہ اصول پڑھانا ممکن نہیں۔ اگر ہم اصول پڑھائیں گے تو پھر عقائد نہیں پڑھا سکیں گے، وقت نہیں بچے گا۔ تو چونکہ ہمارا تخصص فی العقائد الاسلامیہ ہے، اس لیے ہم بنیادی طور پہ اصول مناظرہ اور اصول عقائد آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اگر وقت بچ گیا تو باقی اصول بھی پڑھا دیے جائیں گے، وگرنہ ہمارے مشورے میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی ایسی ترتیب ہم بنائیں گے انشاءاللہ کہ جس میں ممکن ہے ہم ایک دورہ ہی ایسا رکھیں کہ جس میں صرف اصول پڑھائے جائیں، وہ 1 ماہ کا ہو، 40 دن کا ہو، وہ انشاءاللہ اس پہ غور کر لیا جائے گا۔ فی الحال آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری ہے۔ دوسرا سبق عقائد کا ہے۔ عقائد پر ہم نے محنت کی ہے اور بحمد اللہ تعالی عقائد پر جامع ترین متن کتاب العقائد کے نام سے تیار ہو گیا ہے۔ جب عقائد شروع ہوں گے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا جائے گا اور عقائد پر تفصیل سے دلائل کے ساتھ بات ہوگی۔ تیسرا سبق اہم اختلافی مسائل، عقائد نہیں مسائل۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ جب ہمارا تخصص فی العقائد الاسلامیہ ہے تو پھر اس میں مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بعض مسائل ہوتے ہیں، فروع ہوتے ہیں، وہ عقائد اور اصول نہیں ہوتے، لیکن ہمارا مد مقابل ان کو اصول اور عقائد کی طرح بنیاد بنا کے مخالفت کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں پھر اسی طرح اس پر محنت کر کے جواب دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، تقلید یہ عقیدہ تو نہیں ہے، ایک فروعی مسئلہ ہے، لیکن وہ لوگ جو تقلید کے منکر ہیں وہ تقلید کو شرک کہہ کے مقلدین کو مشرک بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ تقلید پر محنت یوں کریں گے کہ تقلید شرک ہے، یوں رد کریں گے، تو ہم اس کا جواب پھر اسی طرح توجہ کے ساتھ دیں گے نا، سمجھانا پڑے گا، اسی طرح اس کو رد کرنا پڑے گا، طاقت اور قوت دلیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ تو ایسے ہمارے اہم اختلافی مسائل کہ جن اختلافی مسائل کو لوگ اصول کے درجے میں لا کر رد کرتے ہیں، تو ہم نے وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ تو ہمارے اسباق کے بنیادی حصے 3 ہیں۔ نمبر 1 اصول، نمبر 2 عقائد، نمبر 3 اہم اختلافی مسائل۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج پہلا سبق ہے اور اس سبق کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 3 بنیادی باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ سبق کا دوسرا حصہ، اس میں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ بڑے لوگ ہدایات دیتے ہیں، چھوٹے لوگ گزارشات کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا ہوں، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ میری گزارشات آپ حضرات کے لیے ہیں جو اس تخصص میں شامل ہیں، جو ہمارے شاگرد بن رہے ہیں۔ ابھی 2 دن قبل مرکز اہل السنت والجماعت میں اسباق کا آغاز تھا، اور اسباق کے آغاز سے پہلے اساتذہ کرام، مرکز کا عملہ وہ موجود تھا، تو میں نے ان میں 3 دن گفتگو کی، ہر روز ایک سبق پیش کیا۔ تو میڈیا پر اپلوڈ کرتے وقت ہمارے جو ہنا میڈیا کے حضرات ہیں انہوں نے عنوان قائم کیا کہ سال کے ابتدائی موقع پر یا سال کے تعلیمی سال کے آغاز پر مدارس دینیہ کے اساتذہ کرام کے لیے ہدایات۔ میں نے کہا یہ عنوان بدل دیں، میں نے یہ ہدایات نہیں دیں، یہ ہدایات ہیں یا گزارشات ہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے،
میں نے اپنے مرکز کے اساتذہ کے لیے پیش کی ہیں، باقی نفع عام کے لیے آپ اس کو شائع کر دیں۔ کوئی استفادہ کرنا چاہے تو شوق سے کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، کیونکہ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں دوسرے مدارس کے اساتذہ کو ہدایات دوں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کو ہدایات دوں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ یہ گزارشات ہیں ان علماء کرام کے لیے جو تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے اندر باقاعدہ داخلہ لے کر آج سبق کے اندر شریک ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام یہ کریں، جو حضرات سبق کے شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، مبارک ہو، بہت اچھا کیا۔ میں نے بحمد اللہ تعالی سبق سے پہلے غسل کیا ہے، کپڑے پہنے ہیں، نیا امامہ باندھا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی ہے، پھر سبق کے اندر شرکت کی ہے۔ آپ نے کیا تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے تو کل انشاءاللہ العزیز جب سبق ہوگا باقاعدہ اصول مناظرہ کو پڑھایا جائے گا، اس سے پہلے آپ حضرات وضو فرمائیں، 2 رکعت پڑھیں اور 2 رکعت صلاۃ الاستغفار اور صلاۃ الحاجہ دونوں کی نیت کریں۔ گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ گناہ ایسی چیز ہیں جو علم کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا معروف شعر ہے جو آپ اہل علم نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے استاد جی حضرت وکیع سے عرض کیا میرا حافظہ کچھ کمزور ہے۔ وہ امام شافعی ہیں، یہ نہ سمجھنا حافظہ کمزور تھا، وہ اپنے حساب سے فرما رہے ہیں جو ان کو مطلوب تھا کہ میرا کمزور ہے۔ یہ آپ نہ سمجھنا جیسے ہمارا حافظہ شاید ان کا بھی اسی طرح ہوگا، وہ اپنی حیثیت سے فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے استاد جی نے فرمایا بیٹا گناہ نہ کرو، گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم نور الہی ہے اور اللہ یہ نور عاصی اور نافرمان کو نہیں دیتے۔ آپ کے ذہن ممکن اشکال ہے کہ ہم نے تو کئی لوگ دیکھے ہیں جن میں ایمان بھی نہیں ہے، کئی دیکھے ہیں ایمان تو ہے لیکن فاسق اور فاجر اعلانیہ ہیں، اور ان کو تو بہت بڑا مطالعہ ہوتا ہے، بڑے رائٹر، مصنف اور کاتب ہوتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ بیٹا وہ علم کے الفاظ ہوتے ہیں، علم کی روح نہیں ہوتی، علم کی حقیقت نہیں ہوتی، علم کی برکات نہیں ہوتی۔ وہ بھی کوئی علم ہے جس پر عمل نہ ہو، وہ علم تو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، علم ایسا ہو جنت میں لے جائے، علم ایسا ہو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، وہ علم نہ ہو جو جہنم کی طرف لے جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نافع نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، حضور دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے ایسا علم نہ دے جو نفع نہ دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، 2 رکعت پڑھیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور صلاۃ الحاجہ کی نیت کریں۔ صلاۃ الحاجہ کی نیت کریں باقاعدہ۔ دعا کیا مانگیں؟ میں دعا عرض کر دیتا ہوں جو آپ نے دعا مانگنی، اور دعائیں مانگیں جو آپ کا جی چاہتا ہے۔ صاحب علم ہے، میں آپ سے چھوٹا ہوں، جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں عرض کر رہا ہوں، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ دعا مانگیں۔ تو آج ہی مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اس تخصص کو اپنے فضل اور کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا۔ نمبر 2، یا اللہ ہمارے اس تخصص کو پورے عالم کے لیے نافع بنا۔ نمبر 3، یا اللہ ہمارے اس تخصص کو ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا۔ نمبر 4، یا اللہ ہمارے اس تخصص کو اپنے دربار میں مقبول بنا۔ نمبر 5، یا اللہ ہمارے اس تخصص کو اہل علم اور خواص اور عوام کا محبوب بنا۔ نمبر 6، یا اللہ ہمارے اس تخصص کو شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ بس بنیادی طور پر یہ دعائیں ہیں۔ نمبر 2، یومیہ اسباق باوضو ہو کر پڑھیں۔ یومیہ سے مراد ہفتہ میں 2 دن جو ہمارے سبق کے ایام ہیں، سبق سے پہلے وضو کریں۔ اگر کسی کا عذر ہے، کسی کو تکلیف ہے، وضو نہیں ٹھہرتا، وہ الگ مسئلہ ہے،
لیکن جب شروع کریں تو باوضو ہو کر بیٹھیں۔ میں آپ کو نہ دیکھوں، آپ مجھے نہ دیکھیں، لیکن باادب ہو کر بیٹھیں۔ جب سبق کا آغاز ہو تو دو زانو بیٹھیں، جو ہی تھک جائیں نشست تبدیل کر لیں۔ یہ نہیں کہ میں استاد چونکہ نہیں دیکھ رہا تو ہم چار زانو بیٹھیں، استاد نہیں دیکھ رہا تو ٹیک لگا کے بیٹھیں، استاد نہیں دیکھ رہا تو ہم جو ہے نا وہ ادب کا خیال رکھ لیں۔ استاد دیکھے یا نہ دیکھے یہ ذہن نشین فرما لیں، استاد دیکھے یا نہ دیکھے جس اللہ کا علم پڑھتے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس لیے باوضو ہو کر بیٹھیں۔ نمبر 3، باادب ہو کر بیٹھیں، عقیدت کے ساتھ بات سنیں، احترام کے ساتھ سنیں، باادب ہو کر بیٹھیں۔ نمبر 4، جو سبق آپ نے پڑھنا ہے اس کا مطالعہ کر کے آئیں، سمجھ آ گیا تو بھی، نہ سمجھ آ گیا تو بھی۔ مطالعہ کا معنی یہ نہیں ہوتا بات سمجھ آئے، مطالعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تمیز اور فرق ہو جائے کہ یہ مجھے سمجھ آتا ہے اور یہ نہیں آتا۔ اور اگر دوران مطالعہ کو بات سمجھ آ گئی تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب کل سبق کی ضرورت نہیں، مجھے تو سمجھ آ گیا ہے، کیوں جو بات استاد نے کہنی ہے وہ بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ استاد نے کتاب سامنے رکھنی ہے، کچھ باتیں مزید آپ کو سمجھانی ہے، تو سبق کا مطالعہ کر کے آئیں۔ نمبر 5، اپنے پاس کاغذ اور قلم رکھیں، ورق اور قلم رکھیں، کاغذ قلم رکھیں جسے آپ نوٹس بک کہتے ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں استاد سبق کے دوران کہتا ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اشارے نوٹ کر لیں، اگرچہ بعد میں ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، لیکن پھر بھی موقع کے مناسب نوٹس لکھتے رہیں۔ بعد میں سبق سننے کا موقع نہیں ملتا، یاد نہیں رہتا، اس ایک بات کے لیے پورے 2 گھنٹے کا سبق سننا پڑے گا، مشکل ہوگا۔ نمبر 5، آپ حضرات اپنے پاس کاغذ اور قلم رکھیں، نوٹس بک۔ نمبر 6، سوالات کرنے میں جلدی نہ کریں۔ سبق چل رہا ہے، سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، ہلکا سا اشارہ لکھ لیں۔ جب سبق ختم ہو جائے تو جس لنک پر یا جس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ نے داخلہ لیا ہے وہاں پہ اپنا سوال بھجوا دیں، وہ سوال ہمارے پاس آ جائے گا۔ جب آپ کی فائل اصول مناظرہ، اصول عقائد یا جو عقیدہ مسئلہ چل رہا ہوگا مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تمام کے سوالات کے جوابات دے کر پھر آگے سبق شروع ہوگا۔ بس اوقات ایک سوال شاگرد کے ذہن میں آتا ہے، اس پر آگے سبق میں بات ہونی ہے، اس لیے استاد اس کا جواب نہیں دیتا، تو فائل کے مکمل ہونے کا انتظار فرمائیں، جلدی نہ کریں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 7، جب سبق چل رہا ہو تو دوران سبق آپ حضرات چیٹنگ نہ کریں، یعنی استاد سبق پڑھا رہا ہے، آپ درمیان میں چیٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اس سبق پڑھاتے وقت جب آدمی اس کے اوپر نظر جاتی ہے تو ذہن تشویش کے اندر آتا ہے، الجھن ہوتی ہے، استاذ کو دقت پیش آتی ہے۔ آواز آپ کو نہیں آ رہی، برداشت کریں۔ کبھی سبق کے اندر ابھی بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہمارا داخلہ ہے وہ تقریباً 385 کا ہے، 19 ممالک کے علماء ہیں، کچھ حضرات اور بھی آ رہے ہیں، آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے طلباء کو آواز آ رہی ہے، ایک کو نہیں آ رہی، تو اس کا معنی پھر آپ کا قصور ہوگا نا، موبائل کا ہوگا، مائک کا ہوگا، باقی سب مطمئن بیٹھے ہیں۔ یہ میرے ساتھ اسباق میں سے ہوا ہے، باقی سارے سن رہے ہیں، ایک بول رہا تھا جی آواز نہیں آ رہی، باقی سب کہتے ہیں بھائی ہمیں آواز آ رہی ہے، اگر آپ کو نہیں آ رہی ذرا اپنے مائک اور سسٹم کو آپ دیکھیں، تو اس کا خیال کریں، نیچے لکھے کچھ نہ۔ نمبر 8، یہ ذہن نشین فرما لیں، جب بھی سبق شروع ہو اپنی بند کر دیں ویڈیو، بند کر دیں آواز۔ اتنی تاکید سے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو بند رکھیں، پھر بھی بعض احباب ویڈیو آن کر اپنی شکل سامنے دکھاتے ہیں، اس سے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ تاکید کرتے ہیں پھر بھی آواز کھولتے ہیں، دیکھیں اب بھی کسی کی آواز کھلی ہے، وہ جب آواز کھلتی ہے شور آتا ہے
تو باقی سب اس شور کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا آپ حضرات بہت زیادہ خیال فرمائیں، بند رکھا کریں۔ نمبر 9، جب ایک سبق ایک فائل مکمل ہوگی تو اس کا امتحان ہوگا، باقاعدہ امتحان ہوگا، سوالات دیے جائیں گے، ہر فائل کا امتحان ہوگا۔ نمبر 10، جو ایک فائل کا آپ نے امتحان دیا ہے اس کے نمبر لگ جائیں گے، پھر دوسری فائل اس کے نمبر لگیں گے، تیسری فائل اس کے۔ جو آپ کا سالانہ امتحان ہوگا وہ سالانہ امتحان تمام اسباق کا نہیں ہوگا، بلکہ ایک فائل کا ہو گیا اس کے نمبر لگ جائیں گے، دوسری فائل کا ہو گیا اس کے نمبر لگ جائیں گے، تیسری فائل کا ہو گیا اس کے نمبر لگ جائیں گے، پھر ان سارے نمبرات کو جمع کر کے انشاءاللہ سند جاری کی جائے گی۔ اس میں ہم نے آپ کی سہولت کا خیال رکھا ہے۔ تو یہ 10 گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں، اس کو آپ نوٹ فرمائیں، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ یہ لکھ کر آپ کو بھجوا دی جائیں گی۔ یعنی ہمارے آج کے سبق کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں نے بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کی ہیں۔ مجموعہ نبوت نے 3 کام فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں: تقریر، تحریر، مناظرہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ دوسری بات، دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرت۔ ان میں سب سے اہم ترین عقائد ہیں۔ نمبر 3 ہمارے اسباق کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 اصول، نمبر 2 عقائد، نمبر 3 اہم اختلافی مسائل۔ اور سبق کا دوسرا حصہ، اس میں نے آپ کی خدمت میں 10 گزارشات پیش کی ہیں۔ نمبر 1 2 رکعت نفل پڑھیں، نمبر 2 اسباق باوضو ہو کر پڑھیں، نمبر 3 اسباق با ادب بیٹھ کے پڑھیں، نمبر 4 کاغذ اور ورق پاس رکھیں، نمبر 5 سبق کا مطالعہ کر کے آئیں، نمبر 6 سوالات لکھتے جائیں، جس نمبر پہ داخلہ بھجوائیں، فائل مکمل ہونے کے بعد سوالات کے جوابات ہوں گے۔ نمبر 7 اپنی ویڈیو بند رکھیں، نمبر 8 اپنی آڈیو بند رکھیں، سبق کے نیچے چیٹنگ نہ کریں۔ نمبر 9 ہر فائل کا امتحان الگ ہوگا۔ نمبر 10 ان سب کے نمبرات جمع کر کے سال کے آخر میں سند جاری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس تخصص کو کامیاب فرمائے، خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، اے کریم اللہ، اس تخصص کو اپنے فضل اور کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ، اس تخصص کو پورے عالم کے لیے مفید بنا دے۔ اے اللہ، اس تخصص کو ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ اے اللہ، اس تخصص کو اپنے دربار میں مقبول بنا دے۔ اے اللہ کریم، اس تخصص کو اہل علم کیا محبوب بنا دے۔ یا اللہ، اس تخصص کو تمام شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ، جو حضرات اس میں شریک ہیں ان سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح متقبل عطا فرما، رزق واسع طیب عطا فرما۔ اے اللہ، میں خالص اپنی رضا کے لیے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان اعمال سے بچا لے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، دین سے محرومی کا سبب بنتے ہیں، وہ اعمال عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بنتے ہیں، دین کی خدمت کا سبب بنتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس تخصص کا اجر اور ثواب حضرت آدم سے لے کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ کرام
انبیاء علیہ السلام کے متبعین، صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہا، مجتہدین، یا اللہ، اور جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور جتنے زندہ ہیں اور جو قیامت کی صبح تک آئیں گے، ان سب کی ارواح کو اس کا اجر عطا فرما۔ اے اللہ، وہ خیریں جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں عطا فرما، وہ شرور جن سے پناہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہمیں محفوظ فرما۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔